حضرت عین الحق عبد المجید قادری بدائنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پڑھی تو وہ غضب، وہ ڈر کے مارے ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، وہ خوف کے مارے ڈر گئے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے، بھائی ہمارے مشائخ بھی تو بڑے مشفق تھے، ایسا نہیں کہ فوراً کیا نام اس کا وہ ایکشن لیتے تھے، بڑے منکسر المزاج ہوتے تھے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جب کوئی خلاف شرع کام کرتا تو ان کی خون جوش مار جاتا تھا، وہ ہرگز اس چیز کو برداشت نہ کرتے تھے۔ وہ اپنی ذات کے اوپر ہوئے ظلم کو تو برداشت کر سکتے ہیں، اپنے حق تلفی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت طاہرہ کے اندر مداخلت اور شریعت طاہرہ کی مذاق یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دیکھا کہ ریتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بنے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے آپ کو، اور آپ نے جب کہا ان سے کیا ہو رہا ہے، یہ کہا حضور میں تو سب کو دودھ پلا رہا ہوں۔ یہ آپ کی مشہور کرامت تھی ریتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ صاحب کرامت بزرگ تھے، لیکن مجذوب تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں میں آپ کو، وہ مجذوب بزرگ تھے۔ اب میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ شریعت کن کن لوگوں سے مدفوع ہوتی ہے، یعنی شریعت کن کن لوگوں کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر متوجہ نہیں ہوتی۔ 3 ایسے افراد ہیں کہ جن کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہوتی، 3 ایسے افراد ہیں کہ جن کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہوتی، ان سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، جن کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے۔ ایک نابالغ بچے، دوسرا مجنون یعنی پاگل، اور تیسرے مجذوب کہ جو حالت جذب میں ہو، جو فنا فی اللہ کی منزل کو پہنچ گئے ہو، جن کا مقام یہ پہنچ گیا ہو۔ تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، یہ حرام کاری کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ حالت جذب میں ہوتے ہیں اور شریعت ان سے مدفوع ہوا کرتی ہے، ان کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہوتے، جو احکام دنیاوی ان پر نافذ نہیں ہوتے، صرف جذب کی وجہ سے، عالم جذب میں ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب اس خلاف شرع امر کو جب شاہ عین الحق عبد المجید قادری بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ فرط غضب میں جب ان کے اوپر غضبناک ہوئے تو وہ ہیبت کے مارے کہنے لگے کہ نہیں حضور میں تو دودھ پلا رہا ہوں۔ اور آپ کی کرامت بھی یہ تھی کہ جب کوئی معترض اعتراض کرتا تو آپ اس کو کہتے کہ میں تو دودھ پلا رہا ہوں، اور وہ جب شخص آ کر کے چیک کرتا، دیکھتا، تو وہ اس کو دودھ پاتا، وہ تاڑی کو دودھ پاتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کیا فقیر مجھ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا فقیر مجھ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے؟ جو خود منازل سلوک طے کر چکا ہے، جو خود ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے کہ جہاں تک پہنچنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے آپ کے سامنے جب یہ عذر پیش کیا کہ میں تو دودھ پلا رہا ہوں، اور جب دودھ پلانے کی جو کرامت تھی وہ کرامت آپ سے سلب کر لی گئی صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں جھوٹ بولا، ولی کامل کی بارگاہ میں جھوٹ بولا، آپ کی ولایت سلب کر لی گئی، آپ کی ولایت سلب کر لی گئی ریتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو وہ فوراً جب انہوں نے دکھایا کہ بھائی دیکھو میں تو دودھ پلا رہا ہوں، میں تاڑی نہیں پلا رہا، تو جب عین الحق عبد المجید قادری بدائنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ تاڑی ہی رہی، دودھ میں تبدیل نہیں ہوا، اور وہ کرامت سلب ہو گئی، وہ کرامت اٹھا لی گئی، ان سے کرامت چھین لی گئی۔ جیسے ہی جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت عبد المجید قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور آپ کے قدموں پہ گر پڑے، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دستے حق پرست پر انہوں نے توبہ کی۔ اور جب توبہ کی تو یاد رکھے دنیا کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب تیر کمان سے نکل جائے تو وہ لوٹتا نہیں، لیکن ایک شعر جس سے عقیدہ اہل سنت بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اولیاء کرام کا مقام بھی واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان زیرا، کہ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ مقام عطا ہوتا ہے کہ وہ تیر جو کمان سے نکل چکا ہے اس کو بھی وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، تیر جو کمان سے نکل جاتا ہے اس کو بھی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو جب تائب ہوئے تو اللہ رب العزت کی عطا سے اور اس مرد حق آگاہ کی دعا سے اللہ رب العزت نے پھر ان کو کرامت عطا فرما دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، وہ جذب کے عالم میں لا کرتے تھے، یہ بھی یاد رکھے، اور ان کے اوپر حرف نہیں لانا کہ شاہ اچھے میاں کے اتنے بڑے مرید، صوفی منش آدمی، اور وہ تاڑی پیتے تھے اور دوسروں کو پلاتے بھی تھے۔ تو آپ ہرگز اعتراض مت کیجیے گا اس معاملے میں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ مجذوب تھے، کیا تھے؟ مجذوب تھے۔ لیکن خلاف شرع ایک مجذوب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجذوب کے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم بیان کیا جائے، کوئی شریعت کا حکم بیان کیا جائے تو وہ وسط تسلیم
اپنے سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے. کہہ دیا جائے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز تمہارے اوپر فرض ہے, وہ مان لے گا ہاں نماز فرض ہے میرے اوپر, فوراً قبول کر لے گا, وہ آپ کی دعوت بھی قبول کر لے گا, وہ انکار نہیں کرے گا. یہ وہ حالت جذب میں تھے, لیکن جب ہیبت طاری ہوئی, جذب ختم ہوا, اور جذب ختم ہونے کے بعد ان کا معاملہ یہیں تک محدود نہ رہا, بلکہ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بھی کہہ دیا. جو خلاف شرع امور پر وہ عامی تھے اس پر انہوں نے جرأت دکھا دی, اور جرأت یہ دکھائی کہ آپ نے اپنی کرامت کو بروئے کار لا کر کے اپنے اس قبیح فعل کو انہوں نے صحیح طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی. اس وجہ سے آپ سے کرامت چھین لی گئی. کرامت اس لیے چھینی گئی, ورنہ صرف اگر آپ کو بتایا جاتا اور آپ اس کو مان لیتے تو مسئلہ نہیں ہوتا. کہ آپ کے انکار کرنے سے اور کرامت کو سامنے لانے سے مسئلہ ہوا کہ ان سے کرامت چھین لی گئی, کرامت سلب کر لی گئی. بتائے اولیاء کرام کا کیا مرتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے ان کا. اللہ اللہ اللہ. یہی نہیں, آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم کریں کہ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے. علمی محفل ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس خانوادے کی یہ محفل سجی ہے وہ بھی علمی خانوادہ, وہاں سے بھی علم کی شمع روشن ہوتی ہے. تو آج یہاں محفل سجی ہے تو یہاں بھی علم کی شمع انشاءاللہ روشن ہوگی. یہاں علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ بیٹھے کہ ہم حاصل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل, اور اولیاء کرام کے عشق سے اپنے سینے کو معمور بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں بیان ہوگا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت ہم تمام کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں. تو دیکھیں تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے, تقدیر مبرم, تقدیر معلق, تقدیر شبیہ مبرم. تقدیر مبرم وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جو ٹلتی نہیں, جو کبھی ٹلتی نہیں, لوہے محفوظ پہ لکھ دی گئی ہے, لوہے محفوظ پر وہ کندہ کر دی گئی ہے, اب وہ مٹتی نہیں, جو ہونا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. قضاء مبرم میں یہ ہوتا ہے. قضاء معلق میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی مرد حق آگاہ کے بارگاہ میں جا کر کے, کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرے, یا پھر یہ کہ اس بات پر وہ معلق ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا کر لے, نوافل ادا کر لے, یا وہ سنت کا پابند ہو جائے یا نمازوں کا پابند ہو جائے, تو اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. معلق ہوتی ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے, قضاء معلق. اور تیسرا ہوتا ہے قضاء شبیہ مبرم, جو کہ مبرم یعنی یقینی جو تقدیر ہے اس کی بالکل ملتی جلتی ہوتی ہے, اس میں تھوڑی مشابہت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مبرم کے مشابہ ہوتی, مبرم نہیں ہوتی. یعنی مکمل ایسا نہیں کہ ہو کر کے ہی رہے گی, بلکہ وہ مشابہ و مبرم ہوتی ہے. تو اسی کے تعلق سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی ارد القضاء بعد ما ابرما, کہ میں تو قضاء مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں. کس کو؟ قضاء مبرم کو بھی بدل دیتا ہوں. تو قضاء مبرم سے کون سی قضا مراد ہے؟ قضاء شبیہ مبرم. شیخ مجدد الف ثانی نے اس کی بڑی اچھی توضیح بھی فرمائی ہے, اور فرمایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ مقولہ بالکل صحیح ہے اور اپنی جگہ پر درست بھی ہے کہ آپ تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں, آپ تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں. شیخ ابن العربی کے تعلق سے آپ کو سنا ہی نہیں, شیخ ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب ان کے ایک مرید خاص یعنی شیخ ابن العربی یعنی ابن عربی جو تھے, یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے بڑے مقرب تھے. ان کی بارگاہ میں بڑی کہتے ان کو منصب حاصل تھا, اللہ ان کے ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن ان کو اولاد نرینہ نہ تھی, یعنی کوئی بیٹا نہ تھا ان کو, اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی بیٹا ہو جائے, کوئی اولاد ہو جائے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ ولایت سے لوہے محفوظ پر دیکھا, اور لوہے محفوظ پر جب دیکھا تو آپ کی تقدیر میں یعنی ابن العربی کی تقدیر میں یعنی عربی کی تقدیر میں آپ نے کوئی اولاد نہ دیکھی, کوئی اولاد نہ پائی. تو آپ نے فرما دیا کہ تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے, تمہارے مقدر میں کوئی اولاد مطلب کیا, یعنی بیٹا نہیں ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے مرید ہے, وہ تو جانتا ہے کہ میرے آقا کے پاس کیا ہے. فرمایا تھوڑا کرم فرما دے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جود و سخا کا یہ پیمانہ لبریز ہوا, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے پیٹھ کے پیچھے میرے صلب سے اپنے صلب کو لگا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سے اپنے صلب سے ایک بیٹا حضرت عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. اور وہی ابن العربی آج جن کا بڑا مشہور زمانہ کا نام اس کا آج
بچہ آج جان رہا ہے ان کو. لیکن یاد رکھیں تاریخ تھوڑی مختلف بیان ہو رہی ہے، وہ تاریخ وہ صحیح تاریخ نہیں ہے. ابن العربی کا دور کچھ اور ہے، اور جس کا دور آپ پڑھ رہے یا دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اس کے جواز کے ہم بھی قائل نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابن العربی دیکھیں کہ انہوں نے بھی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدر کو بدلا، تقدیر کو بدلا. لیکن یہ تقدیر کیسی تھی؟ یہ تقدیر مبرم نہ تھی، یہ تقدیر شبیہ مبرم تھی. یہ مبرم کے مشابہ تھی، یعنی جو مقدر ہو چکا تھا ان کے اس میں اس کے مشابہت رکھتی تھی. اور ان کے تقدیر میں یہ تھا کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے اگر ان کو اولاد عطا فرما دے تو ان کو اولاد نرینہ ہو جائے گی. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی، اور ان کے گھر میں ایک ایسے جلیل القدر بزرگ پیدا ہوئے جن کو آج لوگ ابن العربی کے نام سے جانتے ہیں. امام العرفہ بھی ہے، اور بڑے فلسفی بھی تھے، بڑے طبیب بھی تھے. ایسا نہیں آپ صرف ایک عالم دین تھے یا صرف متقی پرہیزگار بزرگ تھے، ولی کامل تھے، ساتھ میں آپ طبیب بھی تھے. آپ کا ہاتھ جب لگ جاتا تو لوگ شفا پا جاتے تھے. اللہ رب العزت نے وہ آپ کے اندر شفا کی قوت عطا فرمائی تھی. آپ کو جب کوئی ہر طبیب لاچار ہو جاتا، جب کوئی دوا نہ بن پاتی تو شیخ ابن العربی کی بارگاہ میں آتے، اور شیخ ابن العربی کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. تو دیکھیں اولیاء کرام کی نگاہوں میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ان کی بارگاہ سے قرب رکھنے والا، اللہ رب العزت ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے سے ان کے مقامات کو بھی رفیع فرما دیتا ہے، ان کے مقامات کو بھی بلند فرما دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی ان کی ہم نشینی اختیار کر لے تو گویا کہ انہوں نے میری ہم نشینی اختیار کر لی، اللہ کا قرب اس نے حاصل کر لیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو شاہ عین الحق عبد المجید قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ سے بھی کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، اور ان کو بھی ایسا اللہ رب العزت نے مقام رفیع عطا فرمایا کہ صاحب کرامات بھی بنایا اور صاحب علم بھی بنایا، اور طریقت کے جتنے مدارج ہیں ان پر بھی آپ کو گامزن فرما دیا، وہ بھی آپ کو عطا فرما دیے. راہ سلوک آپ نے کہاں طے فرمائے؟ علم دین کا حصول آپ نے فرنگی محل میں کیا، بعد میں دیوا شریف کے استاد صاحب سے کیا. پہلے فرنگی محل کا توتی بولتا تھا، فرنگی محل علمستان تھا، علمستان یہ ہندوستان ایکستان ہے، وہ علمستان تھا. وہاں سے بڑے بڑے نامور علماء، علامہ عبدالعلی فرنگی محلی بحر العلوم اور عبدالحی فرنگی محلی، ایسے بڑے نامور، اور ملا نظام الدین سہالوی، جن کے نام سے آج علماء کرام درس نظامی پڑھتے ہیں، جن کا نصاب آج بھی قدرے پڑھایا جاتا ہے کچھ حذف و اضافے کے ساتھ، اور اسی نام سے آج بھی مشہور ہے درس نظامی، ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. یہ انہی کے تو عطیہ ہے کہ انہوں نے جو سیلیبس بنایا، جو عالم بننے کا جو کورس آپ نے مرتب فرمایا، آج وہی چلایا جاتا ہے قدر اضافے کے ساتھ اور حذف کے ساتھ. آج انہی کا پڑھایا جاتا ہے، انہی کے شاگرد کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی. اور جب علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت ہوئے تو جستجو ہوئی حق کی اور روحانیت کی. جب روحانیت کی ان کو جستجو ہوئی کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اب ہاتھ دے دینا چاہیے اور اپنے آپ کو فروخت کر دینا چاہیے، تو آپ نے در بدر کی خاک چھانی، بڑے بڑے مشائخ اعظام کی محفلوں میں بیٹھے، لیکن آپ کو کوئی راس نہ آیا. آپ یہ جملہ کہتے نظر آتے تھے کہ آپ فرماتے اونچی دکان پھیکا مکان، پھیکا پکوان. آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہوتا تھا. بڑے بڑے مشائخ تھے. وجہ کیا تھی کہ کسی کے پاس آپ کا رزق نہ لکھا تھا. آپ سوچیں گے رزق لکھا تھا، رزق صرف کھانے والا رزق یہ رزق نہیں ہے، یہ کمانے والا رزق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو بندے کو عطا کی جاتی ہے وہ رزق ہے، اس کی تقدیر بھی اس کا رزق ہے. تو یہ بیعت ہونا بھی ایک رزق ہے. تو دیگر مشائخ کی بارگاہ میں آپ کے لیے رزق نہیں لکھا تھا، جیسے کہ امام اہل سنت کا رزق تاج الفہول کی بارگاہ میں نہیں لکھا تھا. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی پہلے مرید ہونے کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ خانمادہ بدایوں تو کہتے ہیں، لیکن نگاہ ولایت علامہ تاج الفہول عبد القادر بدایوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ ان کا رزق میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کا رزق کہاں ہے. خود بھی ساتھ میں تشریف لے گئے اور جا کر کے مرید بھی کروا دیا. اور کہاں مرید کرایا؟ وہی مرید کرایا جہاں کے خود
ہاں، جہاں سے خود فیض یافتہ ہے، جہاں سے خود اب بیعت حاصل کیے ہوئے ہے، جہاں سے خود آپ کو ایک مقام حاصل ہے۔ شمس مہاراجہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بدایوں تو ہماری جاگیر ہے، بدایوں ہماری جاگیر ہے، اور آج بھی جاگیری چل رہی ہے۔ آج آپ کے خانوادے کی جب بھی کل کوئی عرس ہوتا ہے تو خانوادہ مہاریرا موجود ہوتا ہے یہاں، کیوں؟ ان کی جاگیر ہے بھائی۔ جیسے میں کہہ دوں بھائی میری جاگیر بھائی میرے گھر میں، تو میرے گھر تک ہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے گھر تک میری جاگیر، میں کہا میری جاگیر ہے تو میرا سب کچھ چلے گا نا وہاں۔ تو ویسے ہی خانوادہ مہاریرا کی جاگیر ہے بدایوں شریف۔ تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبد القادر بدائنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے شرف بیعت کے لیے، کیونکہ ان کا مقام ان کو معلوم تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے شان میں متعدد اشعار آپ نے لکھے۔ دنیا کے مال رکھنے والے، متاع رکھنے والوں کو تو انہوں نے سراہا نہیں، ان کی تعریف و توصیف نہیں کی، ان کی شان میں آپ نے اشعار نہیں کہے، بلکہ کسی کی شان میں اشعار کہے ہیں تو وہ خانوادہ بدایوں ہیں۔ یہ یاد رکھیں آپ نے۔ ویسے بھی بہت سارے خانوادے اس وقت بھی موجود تھے، یہ بھی یاد رکھنا، اس وقت بھی بہت سارے خانوادے موجود تھے، لیکن آپ نے ہر خانوادے کی تعریف نہیں کی۔ خانوادہ بدایوں ہی آپ کا مرکز تھا، خانوادہ بدایوں آپ کا مطمع نظر تھا کہ جب بھی عرس قادری آتا حضور امام اہل سنت مدائیو شریف حاضر ہوتے اور منقبت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ مسودات کی شکل میں لائبریری کے اندر، خانوادہ بدایوں کے اندر لائبریری میں موجود ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں گیا تو نہیں کبھی بدایوں شریف، لیکن اپنے اساتذہ سے میں نے سنا ہے۔ میرے اساتذہ کون؟ ایسے ویسے نہیں ہیں دوستو، لوگ بھی ان کو سند کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، علامہ محمد احمد مصباحی دامت ظلہ علینا۔ آپ نے فرمایا یہ بات، کسی اور نے نہیں، ان کی زبانی ہم نے سنا ہے۔ اور ہماری استاذ کی بات، اللہ اللہ اللہ، جب کہہ دیتے ہیں صدر العلماء تو سب اتفاق کی صرف نعرے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا جب فقہی مجالس قائم ہوتی ہے اشرفیہ کے اندر، حضور جب فقہی مجالس قائم ہوتی ہے، فقیر کو بھی کئی مرتبہ اس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہندوستان کے نامور علماء، نامور مفتیان کرام، اپنے دور کے فقیہ العصر کہے جانے والے، فقیہ النفس کہے جانے والے، جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر تنقیح مسائل کرتے، اور تنقیح مسائل کے بعد جب حضرت صدر العلماء یعنی محمد احمد مصباحی دامت ظلہ علینا وعلی سائر المؤمنین جب آپ کوئی قول ارشاد فرماتے تو سب کے سب کی زبان پر، چاہے وہ اپنے وقت کا نامور عالم ہو، نامور فقیہ ہو، وہ صرف اتفاق کی رد لگائے رہتا ہے اور اسی کے نعرے بلند کرتا ہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ اور وہ خانوادہ بدایوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو کسی کی مدح سرائی میں، کسی کی خوشامد میں نہیں دیکھا۔ ہم نے آپ کو اگر کسی مرد حق آگاہ کی تعریف و توصیف کرتے نہ دیکھی ہے تو وہ صرف خانوادہ بدایوں ہیں کہ جس کی تعریف و توصیف آپ نے کی بھی ہے، اور سند کے طور پر اور دلیل کے طور پر آج بھی خانوادہ بدایوں میں امام اہل سنت کی وہ تحاریر مسودات کی شکل میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ یہ بڑی، اور اعلیٰ حضرت دیکھیں نا کس قدر محبت کرتے تھے علامہ تاج الفول سے، اور ساتھ میں انہی سے آپ کے اوپر علامہ سیف اللہ المسلول 331 اشعار تقریباً، کتنے؟ 313 اشعار، 313 اشعار آپ نے حضرت سیف اللہ المسلول کی شان میں لکھے، اور اردو زبان میں نہیں، نہ ہی فارسی زبان میں، جو اردو یعنی ہندوستان کی چلن ہے۔ ہندوستان کی چلن کیا تھی اس وقت؟ فارسی اور اردو۔ فارسی اردو میں نہیں، عربی میں، وہ بھی عربی بلاغت کے اندر، کہ آج درس نظامی کورس کے اندر وہ قصیدتان رائعتان کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھائی صرف اس معنی کر کے نہیں کہ صرف اولیاء کرام کی باتیں معلوم ہوگی، ان کے تصرفات انہیں معلوم ہوں گے، یا پھر ان کا مقام رفیع جو بارگاہ خداوندی میں ہے وہ معلوم ہوگا، بلکہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی گرامر کو جان سکے، اور عربی فصاحت کو جان سکے، اور عربی فصاحت و بلاغت کے طور پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہوتا ہے عربی فصاحت و بلاغت میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارا اردو ادب ہوتا ہے، فارسی ادب ہوتا ہے، تو ویسے ہی عربی ادب بھی ہوتا ہے۔ عربی ادب مطلب عربی ادب کے اندر سب سے مقام جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فصاحت و بلاغت کا، فصاحت اور بلاغت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فصیح بنایا، بلیغ بنایا، کہ بڑے بڑے فصاح آپ کے سامنے ہیچ۔ تو دیکھیں وہ عربی زبان بڑی میٹھی زبان، اور اس میں بھی پھر آپ کو وہ مقام ید تولا حاصل کہ جب آپ نے
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب کتاب تحریر فرمائی اور علماء مکہ مکرمہ اور ائمہ حرمین شریفین کے سامنے جب پیش کی، وہاں کے مفتیان کرام کے سامنے پیش کی، تو وہ بھی انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ کیا ہندی ہے؟ تعجب میں آ گئے، ہندی ہے؟ تو بتائے کہ جس کی عربی کا عالم یہ کہ جب وہ لکھ دے تو عرب والے کہے کہ یہ ہندی اور عربی کیسے اتنی اچھی، وہ خود تعجب میں آ جائے، انگشت بدندہ ہو جائے اور تعریف و توصیف کے پل باندھ دے۔ مصر کے ایک بڑے عالم نے تو خوب تعریف و توصیف کی ہے۔ جب قصیدتان رایاتان شہید بغداد نے ترتیب دیا، شہید بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترتیب دیا قصیدتان رایاتان، اس کو جب انہوں نے اپنے اساتذہ یعنی مصر کے علماء کے سامنے جب پیش کیا تو انہوں نے تعریف و توصیف کے ایسے پل باندھے کہ بڑی یعنی ایک ضخیم کتاب مارز وجود میں آ گئی امام اہل سنت کے اوپر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہیں تک بات محدود نہیں رہی، بلکہ سیف اللہ المسلول کا وہ مقام بھی علماء عرب نے جان لیا۔ تو علماء عرب ہو یا علماء عجم ہو، سب کو آپ کی مرکزیت تسلیم تھی، سب آپ کو اپنا مقتدا تسلیم کرتے تھے۔ اور اس وقت اگر کسی کا طوطی بولتا تھا وہ سیف اللہ المسلول کا طوطی تھا۔ علمستان مدینۃ الاولیاء بھی تھا، مدینۃ العلم بھی ہے، اور آج بھی الحمدللہ تبارس باقی ہے، سلسلہ قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماریرا والے آج بھی اس کو جاگیر سمجھتے ہیں، کیونکہ تبارس وہاں بھی قائم ہے، ورنہ تبارس ہر جگہ سے ختم ہو چکا ہے، روحانیت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اختلافات میں لوگ پڑ گئے، دلوں میں کینہ کپٹ پال لیا، انگشت نمائی اور صرف روٹی سیکنے کا کام چل رہا ہے ہر جگہ۔ لیکن دیکھیں آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے پیری گھرانے پر، ہمیں فخر ہے اس تاجدار اہل سنت پر کہ بہت سارے لوگوں نے انگشت نمائی کی اور کر رہے ہیں، لیکن اس مرد حق آگاہ کہ نہ پیر میں پائے ثبات میں کل لغزش آئی تھی، نہ آج آئی ہے، اور نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نہ کل آئے گی۔ کبھی آپ کے پیر میں آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کبھی آپ نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا کہ لوگ میرے خلاف ہو جا رہے تو چاہے میں بھی ان کے اختلاف میں پڑ جاؤں، ان سے مخالفت کرنے لگوں، نہیں، آپ نے کبھی یہ چیز نہیں کی۔ اور آپ کی تلقین ہمیشہ اپنے مریدوں سے یہی رہتی ہے کہ کبھی کسی کے دل مت دکھاؤ، تصوف کو باقی رکھو۔ ہمارا اصل مقصد لوگوں کو دین سے قریب کرنا ہے۔ جب سیف اللہ المسلول نے فرما دیا کہ انبیاء اللہ کے، خود سیف اللہ المسلول نے فرمایا المعتقد المنتقد کے اندر آپ عقیدہ پڑھیے، عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ عقیدہ اہل سنت انبیاء کرام کے تعلق سے سیف اللہ المسلول نے یہ بیان فرمایا کہ انبیاء یہ واسطہ ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان، تو یہ تو اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے ولی بھی نہیں، صرف پیر ہے۔ ابھی یہ سب کیا ہے؟ ابھی پیر ہے۔ تو یہ کہاں سے اصل ہو گئے؟ پیران نظام اصل نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا لے اپنا، یہ تو واسطہ ہے۔ انبیاء کرام جب واسطہ ہے تو یہ تو اس واسطے کی ایک سلسلے کی کڑی ہے جو ہمیں رسول کائنات تک پہنچاتی ہے، اور رسول کائنات کے وساطت سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام جب واسطہ ہے مخلوق اور رب کے درمیان، تو یہ بھی ہمارے لیے واسطہ ہے، یہ سبب ہے ہمیں نبی تک پہنچانے کے لیے، کہ ایک ولی کی ولایت اس وقت تک قائم رہتی ہے، اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کی نگاہ، اس کی لو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی رہتی ہے۔ اگر ایک آن کے لیے بھی ان کی نگاہ، ان کی لو، ان کی معرفت، ان کی توجہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہٹ جائے تو ان کی ولایت سلب ہو جائے، اللہ اکبر، ان کی ولایت ختم ہو جائے۔ ہمیشہ ان کی لو لگی رہتی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ ان سے جو بھی ملصق ہوتا ہے، ان سے جو بھی کیا منسوب ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے کہاں؟ سرکار بغداد کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو وعدہ وعید لیے جاتے ہیں، جو وعدے کروائے جاتے ہیں، یہ پیران نظام کرتے ہیں، تو یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ ہم اس کو فارمیلٹی تسلیم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی، بس پیر صاحب بن جاؤ، مرید بن جاؤ، اب فلاں پیر کی نسبت حاصل کرو، ہم قادری ہو گئے۔ نہیں، قادری ایسے نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے مسلک کے ماننے والے ہیں؟ بتائے آپ کو، سب عاشقان غوث بتاتے اپنے کو نا، یہ بتا دے کس مسلک کے ماننے والے ہیں؟ آپ حنبلی کیا ہے مذہباً؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ خود اپنے وقت کے مجدد تھے، مجتہد تھے، مجتہد فی المذہب تھے،
لیکن اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو تقویت دینے کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مذہب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور آپ کے دل پر اس چیز کو القاء فرمایا. آپ خود مجتہد فی المذہب تھے، لیکن آپ نے اپنے مذہب کو ترویج و اشاعت نہیں فرمائی، بلکہ سرکار بغداد کو حکم فرمایا کہ احمد بن حنبل کے مذہب کو ترویج و اشاعت کرو. اور جانتے ہیں ہمارے آپ کے جو سردار ہے سردار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مسلک اور ان کا مذہب تو یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ان کا مذہب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز اگر قضا کر دے، چھوڑ دے، وہ کافر ہو جائے. ان کا مذہب یہ. تو بتائے وہ اپنے مریدی میں ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند فرمائیں گے اور قادریت کے لبادے میں ایسے شخص کو کیوں پسند فرمائیں گے، کیوں محبوب رکھیں گے جو نمازوں پہ نماز چھوڑتا ہو، جو نمازوں پہ نماز ترک کرتا ہو، نمازوں پہ نماز چھوڑتا رہتا ہو. وہ کیسا قادری بھائی؟ قادری وہ نہیں ہو سکتا بھائی. قادری وہی ہوگا جو سنت کا پابند ہوگا، اور سنت کا مرتبہ فرائض کے بعد ہے نا، یعنی گویا کہ فرائض ادا کرنے کے بعد سنت کا مرتبہ ہے. جو سنت پہ فائز ہو گئے گویا فرائض اس کے ادا ہو گئے. سنت تو تکمیل فرائض کے لیے ہوتی ہے، فرائض کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ فرائض ادا نہ کرے کہ صرف سنت ادا کرتے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سنت بھی اس وقت تام ہوگی جب کہ فرائض ادا ہوں گے. فرائض ادا ہوں گے تو سنت ہوگی، سنت ہوگی تو فرائض، کیونکہ سنت تمامیت ہے فرائض کی. تو پہلے فرائض ادا کرے پھر سنت. اور یہ مریدی وغیرہ ہونا یا نسبت رکھنا یہ صرف ایسے کام نہیں آئے گا، یہ اس وقت کام آئے گا جب کہ آپ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اپنے پیروں کو فروخت کر دو گے، اپنی جان کو ان کے لیے قربان کر دو گے، اپنے آپ کو ان سے فروخت کر دو گے. کیونکہ بے کا معنی ہی ہوتا ہے بیچنا. جب تک کہ بندہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے پیر کو بالکل سپرد نہ کر دے، اس وقت تک صحیح معنوں میں مرید ہو بھی نہیں سکتا. ہم مرید ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تاجدار اہل سنت کی وساطت سے ہم نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. تو غوث اعظم کا مذہب تو یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز قضا کرو کافر ہو جاؤ. اللہ اللہ اللہ. تو آج اس عرس قادری کی مناسبت سے ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں گے انشاءاللہ. ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، ہم پنجگانہ نماز کی محافظت کریں گے. اگر ہم صحیح معنوں میں پنجگانہ نماز کی محافظت کرنے لگے تو ہمیں عرس مجیدی کا فیض بھی حاصل ہوگا اور اس قادری دولہ کا بھی فیض حاصل ہوگا، اس مقتدر دولہ کا بھی فیض حاصل ہوگا. کہ فیض بھی اسی وقت پہنچتا ہے اولیاء کرام کا جب کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے. کیونکہ جو شخص جنہوں نے اللہ کا قرب فرما برداری سے حاصل کیا ہو تو وہ نافرمانوں کو اپنا قرب کیوں دیں گے؟ وہ نافرمانوں میں اپنا فیض کیوں بانٹیں گے بھائی؟ یہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی. یعنی جس رب کو اللہ نے پسند فرمایا، جس رب کو اللہ نے پسند، جس ولی کو اللہ نے پسند فرمایا اور اس کو مقام ولایت عطا کی، تو کس بنیاد پر؟ کہ اس نے اللہ کے احکامات کی بجا طور پر آوری کی، اس پر کاربند ہوا، شریعت مطہرہ کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوا، سلوک کی راہیں طے کی، اللہ نے ان کو مقام رفیع عطا کر دیا، اپنی ولایت عطا کر دی. تو کس بنیاد پر؟ فرما برداری کی بنیاد پر، عصیان کی بنیاد پر نہیں، نافرمانی کی بنیاد پر نہیں. تو جو شخص نافرمان ہو خدا کا تو وہ کیسے بھئی مرید ہو سکتا ہے؟ کیسے اسے فیض ملے گا اولیاء کا؟ تو ہمیں فرما بردار بننا ہے. ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو ان بزرگان دین سے ہمیں فیض بھی حاصل ہوگا، جن بزرگان دین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے. کیونکہ یہ فیض، اللہ کے فیض اور اللہ کی رحمت برسنے کے کیا ہے؟ یہ سب مراکز ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ڈیم میں پانی کیسے جمع ہوتا ہے، تو ایسی رحمتیں سب کے سب نچھاور ہوتی ہے اولیاء کرام پر، اور ان کے توسط سے، ان کی وساطت سے اور ان کی نسبت سے پوری دنیا میں عام ہوتی ہے. یہ سب قطب ہے، دنیا کو چلا رہے ہیں. تو اللہ کی جب نعمتیں، برکتیں سب کہاں آتی ہے؟ ان اولیاء کرام کی بارگاہوں تک پہنچتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص ان بزرگان دین سے قریب ہوتا ہے، جو ان کی مزارات پہ جاتا ہے اور صدق دل سے جب اپنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر وہ ان بزرگ کی وساطت سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت کو اگر متوجہ کرنا ہے تو پہلے پابند بنیے.
اور پابند بننے کے بعد پھر اپنے بزرگان دین سے ان کی وساطت سے دعا کیجئے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجتیں بر لائے گا اور آپ کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا فرمائے گا۔ تو جب آپ کو یہاں ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیران اعظام ہونا کیسے، پیر کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے وہاں دیکھیے آپ نے کہ حضرت ریتا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت سلب کر لی گئی، ولایت سلب کر لی گئی کس بنیاد پر؟ خلاف شرع امور کے انجام دینے کی وجہ سے۔ تو خلاف شرع امور کے انجام دینے کی وجہ سے جب کسی کی ولایت سلب ہو جاتی ہے تو بتائے خلاف شرع کوئی شخص اگر عمل کرتا ہے تو ایسے شخص سے مرید ہونا بھی درست نہیں ہے، ایسے سے پیر کی پیریت بھی چھین لی جاتی ہے اور اس کی خلافت بھی چھین لی جاتی ہے۔ ایسے کو کوئی اپنا خلیفہ نہیں بناتا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ اس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت حاصل ہے لیکن وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو یاد رکھے گرچہ اس کو واقعی صورت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حاصل ہو لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ خلافت کسی معنی کر کے نہیں ہے، یہ خلافت بھی کسی معنی کر کے نہیں، کوئی فیض رسا نہیں ہے، کوئی فیض آپ کو نہیں پہنچائے گی۔ فیض اس وقت پہنچائے گی جب کہ وہ پابند شرع ہو۔ تو پیر کا بھی پابند شرع ہونا ضروری ہے۔ اگر پیر پابند شرع ہے، نمازوں کی محافظت کرنے والا ہے، سنت پر عامل ہے تو ایسے با شرع پیر کے ہاتھ پر ہی بیعت ہونا چاہیے، اور ایسا جو کہ کاغر جھاگر والا ہو، جو کہ سٹا مارنے والا ہو، جو اپنے بازاروں کو اس طرح گرم کرتا ہو کہ لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہو کہ میری نماز عالم خواب میں یا عالم منام میں یا عالم حال میں مدینہ یا مکہ میں ہو رہی ہے، تو یاد رکھنا یہ دھوکہ ہے، یہ صرف فریب ہے، یہ دال ہے، مضل ہے، یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، یہ تم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لے جائیں گے ادھر۔ تو ایسوں سے مرید نہیں ہونا ہے، مرید ایسوں سے ہونا ہے کہ جن کی نسبتیں صاف ہے، جن کی نسبتیں پختہ ہے، جن کے کردار پختہ ہے، جن جو شریعت پر کامل طریقے سے کاربند ہے، جو شریعت کے پابند ہے، جو سنت رسول کو ترک نہ کرنے والے ہیں، سنت رسول کو پامال نہیں کرنے والے ہیں، ایسوں سے مرید ہوا جائے، ایسوں سے نہ ہوا جائے کہ جو آپ کو خود راہ جہنم کی طرف لے جائے۔ تو حضرت عبد المجید قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جب آپ کے پیر و مرشد اچھے میاں ماہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ نے پھر اپنے وطن عزیز وطن معلوف کا قصد کیا اور وہیں بود و باش اختیار فرما لی، اور وہیں آپ نے طریقت کے اور شریعت کے پھول کو نچھاور کیا کہ ان پھولوں کی خوشبو آج بھی قادری کو نظر آ رہی ہے، ان پھولوں کی خوشبو سے ہی آج اہل سنت والجماعت مہکا ہوا ہے۔ تو آج دیکھیں جب آپ آئے، آپ نے وہاں رشد و ہدایت کے ایسی مجلس قائم کی، مدرسہ قادریہ کے اندر رہ کر کے آپ نے علم دین کو بھی عام کیا، علم شریعت کو بھی عام کیا اور روحانیت بھی تقسیم فرمائی اور لوگوں کو راہ سلوک پر بھی پہنچایا۔ لوگ مختلف مقامات سے، گرد و نواح سے، ہندوستان اس وقت اکھنڈ بھارت تھا، یہ صرف